توڑ حملے کر کے یہ پریشرائز کر کے یہ ان کا خاندانی وتیرہ ہے. یہ پیشہ ور بلیک میلرز ہیں. کبھی پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ سٹنگ انٹیریئر منسٹر وہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے مارنے مرانے کی باتیں کریں. اس وقت جو پوری دنیا میں ٹاپ سٹوری ہے، ایک تو پاکستان کی جو عدلیہ کے اوپر جس طرح سے ان کو ملائن کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، آئین توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ جس نے انشور کرنا ہے لا اینڈ آرڈر، جس نے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا ہی اس کی ڈیوٹی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مار دوں گا یا میں مر جاؤں گا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ویسے تو تم لوگوں کو ویسے اللہ تعالیٰ بھی دن لمبے کر دیتا ہے، شرم سے ڈوب مرو. آپ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور انشاءاللہ آپ کو سیاسی موت ہم دیں گے. باقی آپ جانو اور آپ کا معاملہ اللہ جانے، ورنہ آپ جا کے کسی گندے تالاب میں ڈوب کے مرنے کے قابل ہو جو آپ لوگوں کے اعمال ہیں. ہم آپ کو اور پاکستان کی عوام آپ کو ازلی سیاسی موت دیں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ آئین اور قانون کے تابع کریں گے. جو کچھ آپ نے کیا رانا ثناء اللہ، آپ نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کا قتل کیا تھا نا، اور اس کے علاوہ عابد شیر علی کے والد محترم کے مطابق آپ اس سے کہیں زیادہ قتل کر چکے ہو اور اس کے ثبوت بھی موجود ہے. اس کی سزا میں اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو وہ انشاءاللہ ہونا ہی ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن باقی آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ ہم کوئی ذاتی دشمنی رکھیں. ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم آئین کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. باقی یہ جو آپ لوگوں کی جتنی بھی بک مشینیں آپ نے عدالتوں کے اوپر کھولی ہوئی ہیں، یا جس طرح سے آپ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں، اس سے نہ قوم ڈرنے والی اور خان صاحب تو بالکل ہی نہیں ڈرنے والے. تھینک یو. مطلب خدا کی پناہ کہ آج ہمارے بچے مسنگ پرسنز میں شامل ہیں، اور کیا لاہور، کیا اسلام آباد، کیا کراچی، کیا پشاور، پوش ایریا سے دن دہاڑے یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. 8 دن وہ غائب رہتے اور کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، جرم کیا تھا. یہ جو جھوٹوں کی ملکہ، یہ جو آئین شکن ٹولہ، یہ اس ملک میں آئین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں تو پوری قوم ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے. اور ایک اور چیز کہ آپ دیکھیں کیسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک وہ کنیزہ، وہ ان کی خاندانی پیشہ ور خادمہ جس کا خاندانی پیشہ ہے ان کی جوتیاں صاف کرنا، مطلب وہ جس طرح سے آ کے دھوں سے، جس طرح سے وہ طوفان بدتمیزی مچا کے وہ بد زبان بے فضول قسم کی گفتگو کرنے والی ایک نالائق نوکرانی، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ تم کون ہوتی ہو ڈکٹیٹ کرنے والی سپریم کورٹ کو. ہم انشاءاللہ، میں تمام وکلا برادری سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ یہاں پہ تو آئین اور قانون کے مطابق بعد میں جسٹس، وہ جو کیا تھا نام، جسٹس تو نہیں ہے وہ، زیبا صاحبہ کے بارے میں صرف یہ بات کی ہمارے چیئرمین نے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آپ سے پوچھیں گے کہ کسٹوڈیل ٹارچر کو آپ کیسے ہمارے ایک ڈاکٹر شہباز گل کو ان کے حوالے دوبارہ کر سکتی ہیں. اس پہ کنٹیمپٹ لگی، ہم نے اس کو فیس کیا. لیکن کیا کوئی کنٹیمپٹ لگائے گا یہ جو خاندانی کنیزہ ہے اس کے اوپر؟ کوئی اس کو بتائے گا کہ تمہاری یہ جرت اور اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ تم للکارو اور تم آ کے بتاؤ کہ ہم یہ فیصلہ قبول کریں گے اور یہ نہیں کریں گے؟ یہ غنڈہ گردی پاکستانیوں، یہ سیسیلین مافیا کے جو ہیڈز تھے، یہ جو اس خاندان کے نالائق بگڑے ہوئے بچے، اب ان کے نوکروں میں بھی شفٹ ہو گئی ہے. اور اس کا تدارک میں نے، آپ نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے اور ہم کریں گے. ہم ان کو آئین اور قانون کے تابع لائیں گے. اس ملک میں اگر کسی نے رہنا ہے وہ پاکستان اور ریاست عوام ہے، رعایا سے ہے ریاست. اور آج اس ملک میں اگر کسی کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ ریاست ہے، وہ رعایا ہے، وہ عوام ہے. اور اگر اس ملک میں جس طرح سے شب خون مارا گیا ایک امپورٹڈ حکومت کے تھرو، اب اسی طرح سے عدلیہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر آئینی قدم اٹھائیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 90 روز کا مطلب ہے 90 روز میں بھی ان کو پیسہ دیا ہے یا جو بھی ڈیلیں کی ہیں، جو پرامیسز کیے ہیں، لندن پلان آپ لوگ
ایگزیکیوٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یا دبئی جانا پڑے گا، بیلجیم جانا پڑے گا. اس ملک کی عوام آپ کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دے گی. آخر میں پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے 2 دن ہماری پوری قوم کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ہمیں اپنے آئین اور قانون کے اوپر پیرا دینا ہے. اس کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، اور ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے ساتھ چکے کھڑے ہیں، تو جو بھی ہمارے آئین اور قانون کو روندنے کی کوشش کرے گا، عوام ان کے آگے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کورٹس، اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، بیکاز ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو.